اور ہر سال بڑا اہتمام کرتے سال ثواب کا، بڑے کھانے بناتے رسول اللہ کی روح کو وصال کرتے۔ ایک دن خواب میں رسول اللہ کو پوچھا کہ حضور یہ جو میں بھیجتا ہوں جناب پسند بھی فرماتے ہیں، جناب کو ملتا بھی ہے، جناب اس کو؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، اور بلکہ امام ربانی کا تو یہ حال تھا کہ جس حدیث کے بارے میں کہتا مجھے شک ہوتا کہ یہ حدیث رسول اللہ کی ہے بھی کہ نہیں ہے، تو میں مراقبوں میں رسول اللہ سے پوچھ لیتا کہ جناب کا یہ فرمان ہے کہ نہیں ہے، حضور اس کی تصدیق فرما دیتے کہ یہ میرا فرمان ہے۔ یہ مقام امام ربانی کا۔ تو امام ربانی کا میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اتنا جو اہتمام کرتا ہوں آپ کے لیے، یہ آپ کو پسند نہیں ہے کہ نہیں؟ فرمایا نہیں مجھے پسند نہیں۔ انہوں نے کہا حضور کو یہ سب کوتاہی رہ جاتی ہے۔ فرمایا جو عائشہ کے گھر سے ہو کر آئے اس کو میں پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب تک میری روح کو وصال کرتے ہو تو پہلے میری محبوبہ بیوی عائشہ صدیقہ کی روح کو وصال کرو، اور جو عائشہ کے گھر میں آئے گا تو اسے پسند کروں گا، اور جو عائشہ کے گھر سے ہو کر بھی آئے گا تو اسے قبول نہیں کروں گا۔ امام ربانی کہتے ہیں میری زندگی کا یہ معمول بن گیا، جب بھی میں رسول اللہ کی روح کو کچھ بھی وصال کرتا پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ کی روح کو وصال کرتا ہوں۔ اور ہمارے آقا مولا نے کیا کیا؟ آپ نے ساری بیگمات کو جمع کیا، 9 بیویاں تھیں، مرض مثال میں مرض وفات میں حضور نے جمع کیا، فرمایا اگر تم سب عورتوں کے حقوق پورے کرنے لازم ہے نا، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے غوث قطب ہو، جس کی 2 بیویاں ہیں، ایک کی طرف ہی رہتا ہے دوسری کو لفٹ نہیں کراتا، پرانی والی بڑی والی کہہ رہے اس کے بچے ہیں یا موجے کرے میں تو نہیں کے ساتھ رہوں گا، میرے آقا فرماتے کل قیامت میں وہ فالج زدہ اٹھے، اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک حصہ مارا ہوا ہوگا تو صرف ایک بیوی کا حق ادا۔ میرے آقا امام الانبیاء سے زیادہ حق اور ادا کرنے والا، آپ نے فرمایا کہ اے میری بیویوں اگر تم اجازت دو تو میں بیماری کے ایام عائشہ کے گھر میں نہ بلاؤں، اگر تم اجازت دو تو میں اپنی بیماری کا ایام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چنانچہ رسول پاک نے اپنے آخری ایام حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں گزارے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ جب رسول اللہ کی ولادت کے لیے تشریف لاتی تو کس کے گھر میں آتی؟ بولے تو صحیح، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آتی۔ مولا علی پتہ لینے رسول اللہ کا تو عائشہ کے گھر میں ہونا پڑے گا، اصحاب رسول کو پتہ لینے رسول اللہ کا تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہونا پڑے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ قیامت تک میرے آقا عائشہ کے گھر میں ہی آرام فرمائے۔ سبحان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے اور فرماتی ہے کہ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سادگی، اپنی لشکر جگر اس سے اپنے راز کی بات کرنا چاہیے تو میں گھر میں موجود تھی، میں نے دیکھا کہ کوئی آہستہ آہستہ سرگوشی کر رہے، میں خود اٹھ کے سائڈ پہ ہو گئی۔ جب میں سائڈ پہ چلی گئی تو رسول اللہ نے سیدہ فاطمہ سے کوئی بات کی جس سے سیدہ فاطمہ رونے لگے، یہاں تک کہ رونے کی آواز مجھ تک پہنچی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ سیدہ فاطمہ ہنسی، مسکرائی، کہا کہ ہنسنے کی آواز جو ہے وہ مجھ تک پہنچی۔ دونوں باپ بیٹی کی مجلس ختم ہوئی، فاطمہ جانے لگی تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، کہا یہ بتاؤ حضور تمہارے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ بیویوں کو پتہ بھی ہوتا ہے نا، شک بھی ہوتا ہے کہ میرے بندے نے بات پتہ نہیں کیا کہا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ راز ہے رسول اللہ کا، میں نہیں بتاؤں، نہیں بتایا۔ جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر پوچھا کرتے عائشہ صدیقہ نے کہ فاطمہ بتاؤ، انہوں نے کہا اب بات تو کھولی گئی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا
میری بیٹی اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اللہ اب میرا دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ یہ بات سن کے میں روئی تو میرے والد گرامی نے کہا فاطمہ تو کیا اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو دنیا کی تمام عورتوں کی سردار بن جائے، تو جنتی عورتوں کی سردار بن جائے؟ یہ چھوٹا منصب ہے اور تو ہے وہ جو سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات کرے گی، سب سے پہلے میرے خاندان میں، میری بیویوں میں، میرے پورے قطر میں سب سے پہلے جو میرے ساتھ آ کے ملے گا وہ تو فاطمہ ہوگی۔ کہتے یہ وہ بات تھی جس کو دیکھ کے سن کے میں مسکرائی کہ رسول اللہ نے مجھے یہ منصب یہ مقام عطا فرمایا۔ میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں اور یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ امام حسین کی محبت تب تک کامل نہیں ہوتی جب تک سیدہ عائشہ صدیقہ کی محبت ساتھ نہ ملے۔ بالکل اگر آپ صرف محبت اللہ سے کریں اور کہ رسول اللہ کو صرف ایک بیانی دے پیغام دے کے چلے کہ بعد اللہ ڈاکیا تھے کچھ بھی نہیں تھے، پر چھوڑو رسول اللہ کی ذات کو، اللہ اللہ کرو، بس اللہ اللہ کرو، اور یہی پہ سے آتا ہے ہمارا اور یہی کا اختلاف ہے، اور 4 مہینے تم اجتماع کرو لیکن میرے آقا پر ناک نہ پڑو۔ تمہارے اجتماع کی نہ اللہ کو ضرورت ہے نہ رسول اللہ کو ضرورت ہے، تمہارا اجتماع تبھی قابل قبول ہوگا۔ امام حسین کی مجلس ہے، ان کی محبت کی مجلس تبھی کامیاب ہوگی، تبھی مقبول ہوگی۔ امام حسین کو تبھی تو مقبول ہوگے جب تم مجلس حسین میں ذکر عائشہ صدیقہ کرو گے، ذکر صدیق اکبر کرو گے۔ اور میرا آقا نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لوگ بڑے شعار ہوتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ جناب آپ بتائیں رسول اللہ کو سب سے زیادہ کون بندہ پسند تھا؟ حضور کو محبوب کون تھا؟ انہوں نے پوچھا عورتوں میں یا مردوں میں؟ لیکن عورتوں میں کہا عورتوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ کو محبوب فاطمہ زہرا تھا۔ کہا مردوں میں؟ کہا مردوں میں ان کے شوہر مولا علی رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ وہ بندہ جو ہے وہاں سے اٹھایا پھر بھی وہاں سے دوسرے کہا یہ ان کا جواب ہے نا، تو پھر سے بھی تو جواب پوچھنا چاہیے۔ وہ سیدہ فاطمہ کے پاس گئی کہ آپ بتائیے رسول اللہ کو عورتوں میں سب سے زیادہ کون پسند تھا؟ انہوں نے کیا جواب دیا کہ فاطمہ پسند۔ اور فاطمہ سے پوچھا کہ رسول اللہ کو عورتوں میں سب سے زیادہ پسند کون تھا؟ انہوں نے کہا عائشہ صدیقہ۔ سبحان اللہ۔ عائشہ صدیقہ یعنی مردوں میں کہ مردوں میں صدیق اکبر، یعنی دونوں طرف کے یہ نظریات اور یہ عقائد ہے۔ میں بات کر رہا ہوں امام حسین زندہ و جاوید ہے، زندہ و حیات ہے، تم ان کے ساتھ محبت کرو، محبت میں جس سڑک پر جانا چاہے جہاں تک جاؤ میں منظور ہے، لیکن ہر سڑک پر ہمارے صدیق کا نام ہوگا تو حسین کو تم قبول ہوگے۔ نہیں تو ہماری جماعت کی اولیاء، ہماری جماعت کے صوفیاء، ہماری جماعت کے مجددین، ہماری جماعت کے غوث کے طلبگار میں اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ جناب امام حسین سے پوچھا گیا کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں ان کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ ہوں جن کو محبت ہے میرے نبی کے یاروں کے ساتھ، جن کو محبت ہے رسول اللہ کے ان غلاموں کے ساتھ۔ اور ایک بندے نے بڑی سونی باتیں کر دی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو خلیفہ بلا فصل کا جھگڑا ہے یہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے اگر آپ پوچھیں تو وہ تو فرما رہے ہیں کہ ہمارے سرتاج ہیں علی۔ ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے سرتاج علی۔ حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت کے اوپر ان کی طرف دیکھو، دیکھتے جا رہے۔ حضرت علی نے کہا جناب خیر ہے؟ کہا خیر ہے۔ ہم میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو علی میں تو تجھے نہیں دیکھ رہا، میں تو عبادت کر رہا ہوں۔ اور یہی کام جناب فاروق اعظم نے بھی کیا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور عثمان علی نے بھی یہی کام کیا۔ اور یہ تینوں کے تو حضرت علی کا فاروق اعظم کا تو فرمان بڑا مشہور ہے، لولا علی لعلق
ہوا کیا تھا کہ ایک عورت آئی، اس نے اعتراف کیا کہ میں نے زنا کیا اور میرے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ زنا کا ہے۔ حضرت وہ کہنے لگا اس کو رجم کرو، شادی شدہ تھی۔ حضرت علی بولے کہ عمر اس عورت کا جو قصور ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ اس کا کیا قصور ہے؟ کہ جب اس کو مروائے گا یہ مرے گی، رجم کرے گا تو بچہ کے ساتھ مر جائے گا، تو وہ حق مرے گا۔ حضرت عمر نے کہا لولا علی بن حلق عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، ایک حق جان کا قتل عمر کے سر پڑ جاتا۔ یعنی ہر معاملے ہر مسئلے میں فاروق اعظم حضرت علی کے بغیر تو تینوں خلفاء کی خلافت حضرت علی کی قیادت میں چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ مولا علی اور ان کی اولاد سے سچی محبت نصیب فرمائے۔